السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ CAA-NRC کے کالے قانون کے خلاف احتجاج کی پاداش میں کئی مسلم نوجوان گرفتار کر لیے گئے تھے جو کہ اب تک سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے گھر والوں کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، شاید ہی ہم میں سے کسی کو اندازہ ہوگا۔ انہی میں سے ایک نام جو ہے وہ خالد سیفی کا ہے، جن کے اہلیہ نے گزشتہ روز ایک ویڈیو جاری کر کے اپنے شوہر کی مدد کے لیے انہوں نے گہار لگائی ہے۔ ان کے شوہر کی جیل میں طبیعت بگڑ رہی ہے اور وہاں نہ ٹھیک طرح سے انہیں کھانا مل رہا ہے، نہ ہی علاج کی سہولیات میسر ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ مسلمان وہ آگے آئیں اور ان کے شوہر کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ خالد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی، ان کا شوگر لیول ہائی ہو رہا ہے، 400 کے آس پاس ان کا شوگر ہو رہا ہے، جو کہ کبھی نہیں ہوتا۔ خالد کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، ان کو 3-4 دن سے فیور ہے، کل رات سے وامٹنگ ہے، لوز موشن لگے ہوئے، 3-4 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ جیل کی کینٹین میں کچھ نہیں مل رہا اور جیل کا کھانا کھانے لائق نہیں ہوتا۔ بہت تکلیف میں وہ، ان کو وہاں پہ کوئی علاج مہیا نہیں ہو رہا ہے، ان کو کوئی علاج نہیں مل رہا ہے، ان کو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر، ہاسپٹل جو بھی ان لوگوں نے جیل کے اندر بنا رکھے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بتا دیں کہ یہ انہی نوجوانوں میں سے ہیں جو مسلمانوں کے ہر ملی قضیے میں سب سے پہلی صف میں سرگرم رہے۔ موب لنچنگ ہو یا آسام میں NRC کا معاملہ ہو، ہندوستان میں شہریت ترمیمی قانون ہو یا گائے کے نام پر موب لنچنگ سے لے کر قضیہ فلسطین تک، وہ متحرک رہے اور بیلوسی سے جد و جہد کرتے رہے، اور آج وہ پریشانی کے عالم میں ہیں اور ان کے اہلیہ کو اب سامنے آ کر ان کے لیے آواز اٹھانے کی اپیل کرنی پڑ رہی ہے۔ ویسے مسلم نوجوانوں کو اور ان کے کریئر کو برباد کرنے کے لیے اب کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، اسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ معاملہ UP کے کاس گنج کا ہے، جہاں ایک 27 سالہ مسلم تاجر کو پھنسانے کے لیے لو جہاد کا ناٹک رچا گیا۔ ایک خاتون کو ہائر کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اس نوجوان پر لو جہاد کا الزام لگائے۔ وہیں لڑکی نے اسی طرح سے کیا اور شہزادہ قریشی نامی نوجوان کے تعلق سے اس نے جھوٹ موٹ میں کہہ دیا کہ اس نے خود کو مونو گپتا کے طور پر پیش کیا تھا اور اس سے شادی کا وعدہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ عصمت ریزی بھی کی، اور اسی کی شکایت کی بنیاد پر پھر جو ہے اس پر کیس درج کیا گیا، جس کے بعد کچھ ہندوتوا تنظیموں نے بھی جو ہے پولیس تھانے کے باہر احتجاج بھی درج کیا تھا۔ لیکن معاملہ الٹا تب پڑا جب اس نے اپنے الزامات کو واپس لے لیا، یعنی کہ لڑکی نے اس الزام کو واپس لے لیا جب اسے عدالت نے بتایا کہ اس کا طبی معائنہ کیا جائے گا، اس کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا، اور اگر اس کی شکایت جھوٹی پائی گئی تو پھر اسے جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ تو پھر اس لڑکی نے جو ہے پوری کہانی سنائی کہ اسے کس طریقے سے ہائر کیا گیا تھا اور کون کون اس میں شامل تھے، اس نے پوری تفصیلات اس نے بتا دی۔ لڑکی نے جن 2 لوگوں کا نام لیا ہے ان میں سے ایک BJP یوتھ ونگ کا ضلعی نائب صدر بتایا جا رہا ہے، اور اگر اس کا فیس بک پروفائل دیکھا جائے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے، جس کے بعد دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد انہیں ضمانت پر رہا بھی کر دیا گیا۔ حالانکہ بعد میں بی جے پی نے اس تمام معاملے سے جو ہے وہ اپنا پلہ جھاڑ دیا ہے اور اس نے کہا کہ وہ جو گرفتار کیے گئے تھے وہ پارٹی کے رکن نہیں ہیں، اور انہوں نے پہلے سے ہی پارٹی سے نکال دیا تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران اسرائیل کے چینل 13 کے لیے کام کرنے والے صحافی گل تماری نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں وہ مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات پر گھومتا ہوا نظر آیا تھا، جہاں ایک ایسا مقدس مقامات، یعنی کہ وہ مقامات جہاں کسی غیر مسلم کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر کافی اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا اور لوگ اس پر لگاتار تنقیدیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد خود اسرائیلی مسلم وزیر نے بھی جو ہے صحافی کے عمل پر تنقید کی تھی۔ وہیں اب امام حرم شیخ عبدالرحمن السدیس نے خبردار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ حرمین شریفین کی حرمت جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے ایک سرخ لکیر ہے، اور جو لوگ بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے ان کی قومیت یا نوعیت کچھ بھی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ حرمین شریفین کے امور میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ وہیں صدارت عامہ حرمین شریفین کے امور میں خود مختار ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے ان حفاظتی جرائم پر تعزیری سزائیں لاگو کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور
ہر ایک سے اس مذہبی اور قومی ذمہ داری میں تعاون کرنے کی اپیل بھی کی۔ بتا دیں کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے یہودی صحافی گل تماری کو مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل کرنے والے سعودی ڈرائیور کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں ملک سے غداری کے ایک معاملے میں دہلی کی کڑکڑڈوما کورٹ نے دہلی تشدد کے ملزم شرجیل امام کی ضمانت عرضی خارج کر دی ہے۔ اس سے قبل عدالت نے ملک سے غداری معاملے میں شرجیل کی عبوری ضمانت کو لے کر فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ عدالت نے دہلی پولیس کو شرجیل امام کی عبوری ضمانت کی عرضی سے متعلق 30 مئی کو نوٹس جاری کیا تھا۔ وہیں دہلی ہائی کورٹ نے شرجیل امام کو ضمانت کے لیے ذیلی عدالت میں جانے کے لیے کہا تھا، جس کے بعد 27 مئی کو وہ عبوری ضمانت کے لیے ذیلی عدالت میں گئے تھے، جس کے بعد وہ دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے ان کی ضمانت عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر محمد اعظم خان کو ان کے ڈریم پروجیکٹ جوہر یونیورسٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ دراصل ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد اعظم خان کے خلاف 90 مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں ضمانت انہیں مل چکی ہے، لیکن ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ضمانت میں معزز ہائی کورٹ نے ساتھ ہی میں بہت سی سخت شرائط انہوں نے عائد کر دی تھی۔ وادرے کے ضلع انتظامیہ نے جوہر یونیورسٹی کی اراضی پر تاروں کی باڑ لگا دی تھی اور کئی عمارتوں کو سیل کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر سپریم کورٹ نے اعظم خان کو ریلیف دیتے ہوئے جوہر یونیورسٹی کی سیل شدہ عمارت اور تاروں کی باڑ ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ وہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اعظم خان کی بڑی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ وہیں اعظم خان نے اس فیصلے پر کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ثابت کیا ہے کہ ابھی بھی وہ انصاف میں سب سے اعلیٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا ہے تو سپریم کورٹ نے اپنے قلم میں اسے سمو دیا ہے، اور جو انصاف کی تحریر لکھی ہے وہ ہماری آنسوؤں سے لکھی گئی ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کے احسان مند بھی ہیں۔ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کی اس چھت کو بھی ہٹا دیا ہے جس میں مبینہ طور پر قبضہ کی گئی 13 ایکڑ زمین انتظامیہ کے حوالے کرنے کو کہا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عائد کردہ شرائط پر برہمی کا بھی اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک نیا رجحان بن گیا ہے کہ مختلف ہائی کورٹس غیر ضروری ریمارکس دے رہے ہیں اور ضمانت دیتے وقت غیر ضروری شرائط عائد کر رہے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے میانمار کی حکومت کے خلاف روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے الزام پر مبنی مقدمے پر کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف ICJ نے 2019 میں مغربی افریقی ملک گیمبیا کی جانب سے دائر کردہ مقدمے پر میانمار کے تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے میانمار کے روہنگیا کے خلاف 2017 کے خون ریز کریک ڈاؤن کے الزامات پر عدالت میں مکمل سماعت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تقریباً 5 سال قبل آپریشن کے دوران روہنگیا مسلمان ملک سے فرار ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے قتل، ریپ اور آتش زنی کے ہولناک واقعات کی اطلاع دی تھی۔ تقریباً 8.5 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پناہ گزین ہیں، جبکہ مزید 6 لاکھ روہنگیا مسلمان میانمار کی جنوب مغربی ریاست راخین میں مقیم ہیں۔ ICJ میں میانمار کی نمائندہ نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی تھی، تاہم انہیں گزشتہ سال ایک بغاوت میں بطور سویلین لیڈر معزول کر دیا گیا تھا اور اب وہ زیر حراست ہے۔ وادرے کے اس کیس کی مکمل سماعت اور حتمی فیصلے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ اولمپک گولڈن بوائے جیولن تھرو کھلاڑی نیرج چوپڑا نے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے 2003 کے بعد ہندوستان کو اس چیمپئن شپ میں پہلا تمغہ دلایا ہے۔ نیرج نے امریکی شہر یوجین میں منعقدہ چیمپئن شپ کے فائنل میں 88.13 میٹر دور جیولن پھینک کر وہ چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا ہے۔ اس سے قبل ہندوستان کے پاس عالمی چیمپئن شپ میں صرف ایک تمغہ کانسے کا تھا، جسے لانگ جمپ کی بہترین کھلاڑی انجو بابی جارج نے 2003 میں حاصل کیا تھا۔ اب 19 سال بعد ہندوستان کے کھاتے میں دوسرا تمغہ آیا ہے جو کہ چاندی کا ہے۔ وہ میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا NV رمنا نے اسے جمہوریت کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ اس کی وجہ سے نظام انصاف بھی متاثر ہو رہا ہے۔ The media running kangaroo courts at times on issues even experienced judges find it difficult to decide. انہوں نے کہا کہ ہندوستانی میڈیا کافی عرصے سے ایسے موضوعات پر کنگارو کورٹ چلا رہا ہے جن پر کسی فیصلے پر پہنچنا تجربہ کار ججوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔
انہوں نے میڈیا کے رویے کو جانبدارانہ، معلومات سے عاری اور ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے ذریعے جانبدارانہ نظریات کا فروغ ملک میں جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے۔ حال ہی میں جب سپریم کورٹ نے نوپور شرما کی ایک پٹیشن پر اس کی سخت سرزنش کی تھی اور ملک بھر میں حالات کے بگڑنے کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرایا تھا، تو عدالت کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے خلاف سوشل میڈیا پر انتہائی ہتک آمیز ٹرینڈ تک چلایا گیا تھا۔ جسٹس رمنا نے میڈیا کو خود کو منضبط کرنے اور ناپ تول کر بولنے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر ججوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ جج فوری طور پر اس پر رد عمل ظاہر نہ کریں، مگر اس کو ان کی کمزوری یا مجبوری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ چیف جسٹس نے میڈیا کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو منضبط کریں اور ناپ تول کر بولیں۔ وہیں الیکٹرانک میڈیا کی غیر ذمہ داری کو بطور خاص تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ پرنٹ میڈیا میں اب بھی کسی حد تک جواب دہی کا احساس ہے، مگر الیکٹرانک میڈیا میں یہ احساس پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ کچھ ہی دیر بعد غائب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا معاملہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ چیف جسٹس نے میڈیا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے عدالتوں یا حکومت کی مداخلت کو دعوت نہ دیں۔ وہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں منکی پاکس کے کیسز میں اضافے کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا ہے۔ risk of monkeypox is moderate globally and in all regions. WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا کہ دنیا کے 75 ممالک میں اب تک منکی پاکس کے 16,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس سے 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ اقوام متحدہ کی صحت ایجنسی کی ہنگامی کمیٹی اس بات پر اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے کہ آیا منکی پاکس کو عالمی ایمرجنسی قرار دیا جائے یا نہیں۔ تاہم یہ وبا پوری دنیا میں تیزی سے پھیل چکی ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔